ہم کس جمہوری جنازے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں؟ اگر شہباز شریف صاحب فگر ہیڈ ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں کامیابیاں، اگر رونالڈو صاحب کامیابیاں پاکستان کے لیے لا رہے ہیں تو وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہیں شہباز شریف صاحب. وہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب والا کام نہیں کر رہے کہ میں کام جانتا بھی نہیں ہوں اور کرنے بھی نہیں دوں گا. ایک تو یہ کامیابیاں ہوئی کون سی ہیں؟ ایس آئی ایف سی کا بڑا کہا گیا تھا عرب ممالک سے، دوست ممالک سے پیسے آئیں گے، وہ آئے نہیں. اب ہمیں کوئی قرض دینے کی بات کرتا ہے تو اسے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ریزروز ہمارے بڑے نہیں، دوست ممالک نے سرمایہ کاری کی نہیں. کون سا ایسا ہو گیا جو آپ اتنا زیادہ بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان کی اکانومی میں؟ کیا ہو گیا؟ اسٹیبلائزیشن آئی ہے، 9.9% کی ترقی آئی ہے پہلے کوارٹر میں، ایسا کیا اچھا ہو گیا ہے؟ گزارش یہ سر کہ شرح سود میں کمی آ گئی، ڈالر کا ٹیل ہے، سمگلنگ رکی ہوئی ہے، اسٹاک ایکسچینج آسمان سے باتیں کر رہا ہے، پراپرٹی اٹھنا شروع ہو گئی ہے، چیزیں جو ہیں اپنی عام صفحے سے نیچے کمپیئر ٹو پریویس ایئرز. تو یہ سر میرا باپ تو نہیں کر رہا، کوئی جمہوری آدمی تو نہیں کر رہا. یہ آئی پی پی سے جو بل سائن کرا ہے میرا باپ اور کوئی جمہوری آدمی نہیں کر رہا. میں بڑا کلیئر ہوں سر، اچھا لگے برا لگے. مہنگائی کی رفتار میں کمی ضرور آئی ہے، چیزوں کی کمی آپ بنیاد پر کہہ رہے ہیں کر کے دے رہی ہے پاکستان کے لیے. کون سی سرمایہ کاری، کون سی ترقی آئی ہے؟ 9.9% کی پہلے کوارٹر میں ترقی کی ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مسلسل نیگیٹو ہے. پاکستان کی اسٹیبلٹی ضرور آئی ہے، پاکستان کو ترقی بہت دور ہے. جس کے لیے جو وعدے اور دعوے کیے گئے تھے سرمایہ کاری کے وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گی سرمایہ کاری؟ ابھی تو ابتدائی عشق ہے سر، یہ تو ابھی ابتدا ہوئی عشق کی. روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جو دعوے کیے جا رہے تھے ڈیفالٹ کے، جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ دیوالیہ ہو جائے گا پاکستان کا، وہ سر نہیں ہو رہا. اور اس کے ضامن یہ ہیں جمہوری لوگ نہیں ہیں. آپ کو جمہوری لوگوں کو اچھا لگے برا لگے سر، میں تو اسٹریٹ بات کرتا ہوں، بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، بعد میں لوگ مانتے ہیں، اس کو پیشن گوئی کا نام دے دیتے ہیں، اس کو انفارمیشن کا نام دے دیتے ہیں. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں سر، نہ پہلے کسی کا رول تھا نہ آگے کسی کا رول ہے. یہ جمہوری جنازہ جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا. عدالتی نظام کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کس بات کو مان لوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو پھانسی غلط ہو گئی، 45 سال بعد کہتے ہیں غلط ہو گیا، مجھے بھٹو صاحب واپس دے دیں. آپ کہتے ہیں نہیں دے سکتے، ٹکر چلتے ہیں، بریکنگ چلتی ہے، فائدہ کیا ہوا اس فیصلے کا. آپ کہتے ہیں عمران خان، سپریم کورٹ کہتا ہے صادق اور امین ہے، پھر آپ ان کو کرمنل کیس کے اندر جیل کر دیتے ہیں. وہ سچ تھا، آج سچ ہے. نواز شریف کو پیسے نہ لینے پر، یہ پہلا تھا، نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کر دیا. ٹائم بار ہونے کا کوالیفائی کر دیا. وہ میں اس کو سچ کہوں، اس کو سچ کہوں. پھر میں آپ دیکھیں کہ آپ جن کو فارم 47 کہتی تھی پی ٹی آئی، اس کو لیگلائز بھی پی ٹی آئی نے کر دیا. ان سے کیوں مذاکرات کیے، ان سے آج بھی کیوں باتیں کر رہے ہیں، کیوں برات لے رہے ہیں، کیوں سب کچھ لے رہے ہیں. تو میں سچ کس کو مانوں، اس کو مانوں، اس کو مانوں. اب ایک نئی قیادت ہے، مجھے بتائیے گا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ جمہوری جنازے کا شوق تھا تو انجوائے کریں. مگر ایک قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے کر لیں، اگر ورنہ جب ہم سڑکوں پر نکلیں گے بات نہیں کریں گے. اور وہ اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس بند کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں جو داخلے ہوں گے اس کے انٹری پوائنٹس بند کر دیں، کیونکہ اسلام آباد میں جو لاسٹ ٹائم وہ آئے ایکسپیرینس جو ہوا 26 نومبر کو، تو بہتر ہے کہ انگیجمنٹ کی جائے گی نہیں کی جائے گی اداروں کی طرف سے بھی. شاہ زیب صاحب میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جلدی سے. اس گورنمنٹ کے اندر بھی ایک شہزاد اکبر موجود ہے، اسی گورنمنٹ کے اندر ایک اعظم خان موجود ہے، جو وقت بدلنے کے بعد آپ لوگ پھر سر پیٹیں گے. اور میں ٹائم سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ نہ ایسا انٹری پوائنٹ بند ہوگا، کچھ اور بند ہو جائے تو مجھے نہیں پتا، لیکن نہ کوئی انٹری پوائنٹ بند ہو رہا ہے، نہ ڈی چوک ہو رہا ہے، نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی مرنا ہو رہا ہے، نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، نہ کوئی چینجز آ رہی ہیں، نہ کوئی عمران خان صاحب کو چاہتا ہے پی ٹی آئی سمیت کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں. تو سر پھر حاصل رسوئی عمران خان صاحب کو کیا ہوا؟ آج عمران خان صاحب کو کیا ملا 2 سال کے اندر؟ عمران خان صاحب کی کس چیز میں رعایت ہو گئی ہے؟ مجھے آپ بتا دینا سر. اتنی پارٹی ڈرامے کر رہی ہے، اتنے دعوے کر رہی ہے. اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو جنید صاحب کی آپ نے بات کی، کھرا آدمی ہے کوشش کرے گا، پرانا آدمی ہے کوشش کرے گا، نہیں کرے گا چھوڑ کے چلا جائے گا. قاضی صاحب ہیں وہ آ کے پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان وزارتوں میں چوری ہو رہی ہے. سر تو میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو جھوٹا تھا، میں تو مخالف ہو گیا تھا، میں سب کچھ تھا. جو پرانے لوگ ہیں جو یہ اہم بات ہے، مطلب یہ اہم بات ہے کہ خود عمران خان صاحب نے ظاہر کرپشن کے خلاف نعرہ لگا کہ انہوں نے اپنی جماعت بنائی اور وہ خود خیبر پختونخوا میں کرپشن کی بات کر رہے ہیں، گورننس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. یہ ضرور ایک اہم بات ہے. بٹ اب اس سارے کے سارے میں عمران خان صاحب کو کیا جیل میں رکھا جا سکے گا کہ سزا ہو گئی، اپیلوں میں معاملہ جائے گا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، کورٹ پیکنگ کے ذریعے میرے خلاف فیصلے آئیں گے انہی ججز کو جو پہلے فیصلے دے چکے ہیں، یا پھر جو کمپرومائز نے انہیں لگا کر اور میرے کیس لگا کر مجھے جیل میں رکھا جائے گا. تو اب معاملہ اس طریقے سے آگے بڑھے گا. دیکھیں شاہ زیب صاحب، میں بڑا کلیئر ہوں. 190 ملین پاؤنڈ
ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا.